سیدھی توحید کی راہ پر جاؤ گے تو رب کے قریب پہنچو گے. میرا رب جو ہے وہ عدل و انصاف کے راستے سے اور صراط مستقیم ہی سے اس تک رسائی حاصل ہو سکتی ہے. فَإِن تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُم مَّا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ، پھر اگر تم پیٹھ بولو، منہ پھیرو، انکار کرو تو میں نے پہنچا دیا ہے تمہیں وہ پیغام جو مجھے دے کر بھیجا گیا تھا. مَا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ، پھر اب میرا رب جو ہے تمہیں تباہ کرے گا، ختم کرے گا اور تمہاری جگہ کسی اور قوم کو لے آئے گا. وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا، اور تم اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکو گے. إِنَّ رَبِّي عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ، یقین میرا رب جو ہے ہر چیز کا نگہبان ہے. وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا، جب ہمارا حکم آ گیا، عذاب کا فیصلہ، نَجَّيْنَا هُودًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ، ہم نے نجات دے دی، بچا لیا ہود کو اور ان کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے، برحمت منا، اپنی رحمت سے، وَنَجَّيْنَاهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ، اور ہم نے انہیں بچا لیا ایک بہت ہی گاہے اور بھاری عذاب سے. وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ، یہ تھے عاد، یہ تھی قوم، بڑی زبردست قوم، انہوں نے انکار کیا اپنے رب کی آیات کا. وَعَصَوْا رُسُلَهُ، اور انہوں نے نافرمانی کی اپنے رسولوں کی. یہ رسولوں سے مراد کیا ہے؟ اصل میں انبیاء تو آتے رہتے ہیں، آخری میں پھر رسول آتا ہے، چھوٹے چھوٹے، جس طریقے سے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سمجھانے کے لیے ان کے معلمین کی حیثیت سے، تو وہاں پہ ان کو بھی رسول کہہ دیا گیا. جیسا کہ میں نے کہا تھا قرآن مجید میں یہ الفاظ ایک دوسرے کی جگہ آ جاتے ہیں. وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، انہوں نے رسولوں کی تو نافرمانی کی اور پیروی کی ان کے حکم کی جو سرکش تھے اور مخالف تھے. وَأُتْبَعُوا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً، اور ان کے پیچھے لگا دی گئی اس دنیا میں بھی لعنت، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن کے لیے بھی. أَلَا إِنَّ عَادًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ، آگاہ ہو جاؤ قوم عاد نے اپنے رب کا کفر کیا تھا. أَلَا بُعْدًا لِعَادٍ قَوْمِ هُودٍ، سن لو پھٹکار ہے عاد پر جو قوم ہود تھی جس کی طرف حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا گیا. وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اب ان میں سے جو لوگ بچے تھے وہ پھر آگے وسطی علاقے کی طرف گئے ہیں، وہاں ہجر کے علاقے میں جا کے آباد ہوئے. وہاں سمود نام کی ایک بڑی قوم ابری اور ان کے اندر بھی جب پھر وہی خرابیاں آ گئی، وہی شیطان نے ان کو پٹی پڑھائی، وہی بت پرستی شروع ہو گئی، وہی ان کے معبود ہو گئے، تراش لیے انہوں نے. تو إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، سمود کی طرف ہم نے بھیجا ان کے بھائی صالح کو. قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، انہوں نے فرمایا کہ اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی بندگی کرو، تمہارا کوئی معبود اس کے سوا نہیں ہے. هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، اس نے تمہیں زمین سے اٹھایا ہے، ابھارا ہے، بنایا ہے زمین سے. وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا، اور اس میں تم کو آباد کیا ہے. فَاسْتَغْفِرُوهُ، تو اس سے استغفار کرو، اس سے اپنے گناہ بخشواؤ. ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، اور پھر اس کی جانب میں رجوع کرو. إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ، یقین میرا رب قریب ہے اور دعا کا قبول کرنے والا ہے. قالوا یا صالح قد كنت فينا مرجوا، انہوں نے کہا صالح تم سے تو ہماری بڑی امیدیں وابستہ تھی. ظاہر بات ہے کہ ایک شخص جو ہے جس کو اللہ چنتا تھا، اپنے اخلاق میں، سمجھ میں، فہم میں، فطانت میں وہ ممتاز ہوتے تھے، تو ہم سمجھتے تھے تم آباء و اجداد کا نام روشن کرو گے. یہ تم نے کیا کیا؟ تم نے تو کیا شروع کر دیا کہ آباء و اجداد کے جو طریقے ہیں یہ غلط ہیں، ان کا دین غلط ہے، ان کے عقیدے غلط ہیں، ان کے معبود جن کو ہمارے آباء و اجداد پوجتے آئے یہ کوئی حقیقت نہیں. ہم توقع کرتے تھے کہ تم قوم کا نام روشن کرو گے، تم آباء و اجداد کے لیے عزت کا، ان کے لیے مزید جو ہے دنیا کے اندر ان کے ناموری کا سبب ذریعہ بنو گے. قالوا یا صالح قد كنت فينا مرجوا، تم سے تو ہمیں بہت سی امیدیں تھی قبل هذا، اس سے پہلے. اتنہانا ان نعبد ما يعبد آباؤنا، یہ کیا ہوا تم ہمیں روک رہے ہو ان چیزوں کو پوجنے سے کہ جن کو ہمارے آباء و اجداد پوجتے تھے. وَإِنَّنَا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ، اور یقیناً جس چیز کی طرف تم ہمیں بلا رہے ہو اس کے بارے میں ہمیں شکوک و شبہات ہے، ہمارا دل اس پر ٹھکتا نہیں ہے. قال یا قوم ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی، وہی بات انہوں نے کہی، اے میری قوم کے لوگوں سوچو اگر میں پہلے سے بھی اپنے رب کی طرف سے بینہ پر تھا، میری فطرت سلیم تھی، تم دیکھتے تھے کہ میں تمہارے درمیان ایک اچھا آدمی تھا، صاف ستھرا کردار رکھنے والا انسان تھا، میری فطرت صالح تھی. وآتانی منہ رحمۃ، اور اللہ نے پھر مجھے اپنے پاس سے رحمت عطا کر دی، اب وہی آ گئی، نبوت عطا کر دی گئی. فمن ینصرنی من اللہ ان عصیتہ، تو اب اگر میں اللہ کی نافرمانی کروں تو مجھے کون بچائے گا اللہ سے؟ کون اس کی پکڑ سے مجھے بچا سکے گا؟ فما تزیدوننی غیر تقصیر، تو تم تو اضافہ نہیں کرو گے میرے لیے مگر خسارے کے اندر. تم چاہتے ہو کہ میں اپنی اس چیز کو چھوڑ کر اور آباء و اجداد کا نام لوں اور ان کے معبودوں کو پوجنا شروع کر دوں، تو تم تو میری تباہی کے در پہ ہو. وَيَا قَوْمِ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آیا، اور دیکھو میری قوم کے لوگوں، یہ اللہ کی اونٹنی ہے تمہارے لیے ایک نشانی ہے.
فذروها تأکل فی ارض اللہ، اسے چھوڑے رکھو، یہ چلتی رہے اللہ کی زمین میں، جہاں چاہے جہاں سے چاہے کھائے. فلا تمسوها بسوء، اور دیکھنا کسی برے ارادے سے اس کو ہاتھ نہ لگانا. فیاخذکم عذاب قریب، تو پھر تمہیں آپ پکڑے گا وہ عذاب کو جو دور نہیں ہے، قریب ہی ہے. فعقروها، تو انہوں نے اس کی کونچیں کاٹ ڈالی، اس کو ہلاک کر دیا. فقال تمتعوا فی دارکم 3 ایام، حضرت صالح نے فرمایا کہ اچھا ٹھیک ہے، اب تم اپنے گھروں کے اندر جو بھی کھانا پینا ہے، رچنا بسنا ہے، 3 دن تک رہ لو اور بس لو. ذالک وعد غیر مکذوب، یہ وہ وعدہ ہے کہ جو جھوٹا ثابت نہیں ہوگا. فلما جاء امرنا، تو جب ہمارا وہ فیصلہ آ گیا، ہماری بات آ گئی، ہمارا حکم پہنچ گیا، نجینا صالحا والذین آمنوا معہ، ہم نے نجات دی صالح کو بھی اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے، برحمت منا، اپنی خاص رحمت سے، ومن خزي یومئذ، اور اس دن کی رسوائی سے اللہ ہم نے انہیں بچا لیا. ان ربک هو القوی العزیز، یقیناً آپ کا پروردگار زور والا ہے، زبردست ہے. واخذ الذین ظلموا الصیحۃ، اور ان ظالموں کو، مشرکوں کو، کافروں کو پکڑ لیا ایک ہولناک آواز نے، ایک چنگھاڑ آئی. فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ، تو وہ اپنے گھروں کے اندر اوجھے پڑے رہ گئے. كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا، ایسے ہو گئے جیسے کبھی یہاں آباد تھے ہی نہیں، کبھی یہاں کوئی رہتا تھا ہی نہیں. أَلَا إِنَّ ثَمُودَ كَفَرُوا رَبَّهُمْ، آگاہ ہو جاؤ، سمود نے اپنے رب کا کفر کیا. أَلَا بُعْدًا لِّثَمُودَ، آگاہ ہو جاؤ، پھٹکار ہے سمود پر. وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ، اب یہاں حضرت ابراہیم کا ذکر آ رہا ہے. میں نے کہا تھا کہ 3 رسول پری ابراہمک، نوح، ہود، صالح. 3 رسول کو ہم کہہ سکتے پوسٹ ابراہمک، اگرچہ ان میں سے ایک جو ہے وہ ہم عصر ہیں. حضرت لوط حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کے بھتیجے ہیں، انہیں پر ایمان لائے تھے، ان کے ساتھ ہی انہوں نے ہجرت کی تھی. پھر ان کے بعد شعیب، وہ بھی حضرت ابراہیم کی نسل سے ہیں. پھر جو بھی بنی اسرائیل تھے ان میں موسیٰ بھیجے گئے، وہ بھی حضرت ابراہیم کی نسل سے ہیں. آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی ابراہیم کی نسل سے. لیکن یہ کہ ان میں سے 3 کا ذکر کرنے کے بعد اب ابراہیم کا ذکر ہو رہا ہے. یہاں سورہ انعام میں وہاں جو پہلا جوڑا تھا حضرت ابراہیم کا ذکر جو ہے وہ اس انبار رسل میں سے بالکل نکال کر لے گئے تھے، اور وہ قصص النبیین کے انداز میں سورہ انعام میں آ گیا تھا. یہاں اس جوڑے میں فرق یہ ہے کہ حضرت ابراہیم کا ذکر بھی یہاں شامل کر دیا گیا، لیکن فرق وہی ہے، یہ وہ انبار رسل کا نہیں، حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت لوط، حضرت شعیب کے انداز میں ذکر نہیں ہے، بلکہ ایک انداز ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام جن شہروں کی طرف بھیجے گئے تھے اور اس کی وہاں پہ بسنے والوں نے ان کی بات ماننے سے انکار کیا، تو جو عذاب الہی لے کر جو فرشتے آئے تھے جنہیں بھیجا گیا تھا، وہ پہلے آئے حضرت ابراہیم کے ہاں، اور وہاں حضرت اسحاق کی ولادت کی انہوں نے خوشخبری دی حضرت سارہ کو. بس یہ ایک واقعہ